ہیلو اینڈ اے ویری وارم ویلکم ٹو زنیرا اظہر آفیشیل. کل کی جو میری ویڈیو تھی آن جنریشنس، بومرز، ملینیلز، جین زی، الفا، بیٹا، ہم نے ان سب پہ جو بات کی ہے اس کے اوپر بہت اچھا رسپانس آیا ہے، اور کچھ لوگوں نے تو باقاعدہ کامنٹری بھی مجھے بھیجی ہے، پرسنلی بھی بھیجی ہے، آن مائی فون نمبر میری ٹیم کو بھی بھیجی ہے، یوٹیوب پہ میسیجز میں بھی بھیجی ہے. سب سے پہلے تو آئی ریئلی وانٹ ٹو اپریشیٹ کہ آپ لوگ ڈفرینٹ کنٹینٹ کو اپریشیٹ کرتے ہیں. ادروائز تقریباً سب لوگ ایک ہی جیسا کنٹینٹ بنا رہے ہیں، اینڈ دیر از نو پوائنٹ ان میکنگ دا سیم کامنٹ ایوری ڈے جسٹ فار ویوز. اور میرا یہ جو یوٹیوب چینل ہے، اٹ از ایکچولی مائی لبرٹی، یہ میرا کتھارسس ہے. دس از دا وے ٹو ایکسپریس مائی سیلف ٹو دا پیپل ہو آر آؤٹ دیئر اینڈ ہو تھنک لائک می، اور جو میری طرح نہیں بھی سوچتے. اٹس اے فورم دیٹ از ویری انٹریکٹیو فار می، اس لیے میں آپ لوگوں کے کامنٹس پڑھ کے اس کا جواب اور اس کے اوپر اپنا پوائنٹ آف ویو بھی انکارپوریٹ کرتی ہوں اپنے وی لاگس میں. سو تھینک یو سو مچ اینڈ ڈو کنٹینیو ٹو ڈو دیٹ. ان دا فیوچر آئی پلان کہ میں ایک واٹس ایپ نمبر ایسا کریٹ کروں جس پہ ہر کوئی اپنا کویسچن یا اپنا اوپینین ایک شارٹ ویڈیو فارم میں بھیج سکے، اور ہم اس کی بیس پہ بھی آپ کو جواب دے سکیں، آپ کے ساتھ بات کر سکیں. اور اگر میں ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں جا رہی ہوں ان دا فیوچر ٹو انٹریکٹ ود دا اسٹوڈنٹس، تو آئی لیٹ یو نو ایز ویل. اگر آپ لوگ وہاں جوائن کرنا چاہیں تو یو آر موسٹ ویلکم ایز ویل. اس کے علاوہ بھی اف یو پیپل ہیو اینی ٹپس to engage more, if you have in mind any topics that you want me to cover, research on, discuss with you, please free to let me know, because I really appreciate جب engagement ہوتی ہے. آج میں جو اپنا ریگولر شو کر رہی تھی ایک نیوز پہ، میں فرائیڈے، سیٹرڈے، سنڈے 10 o'clock پہ زوم ان ود زنیرا اظہر کے نام سے اپنا شو کرتی ہوں، اور اس میں میری کوشش ہوتی ہے کہ میں جو ڈومیسٹک پالیٹکس ہے اس پہ جتنی بات ہم کر سکتے ہیں وہ بھی کریں، لیکن ساتھ ساتھ انٹرنیشنل سینیریوز کو بھی پاکستانی آڈینس کے لیے تھوڑا سا ایزی کر کے پیش کریں. اور آج اس میں دوبارہ یہی بات ہو رہی تھی کہ دا ورلڈ انڈر ٹرمپ، ہم نے سوچی کیا تھی وار سے پہلے اور ہوئی کیا. لیکن اس میں ایک بہت فائن اینگل ہے جو سمجھنے کا ہے، وہ یہ ہے کہ جیسی رپورٹس سامنے آ رہی ہیں کہ دا اماؤنٹ آف سپورٹ، اور صرف کوئی ووکل سپورٹ نہیں، مانیٹری سپورٹ، فنڈنگ کی شکل میں جتنی سپورٹ اور جتنا فنڈ کیا گیا ڈونلڈ ٹرمپ کی کیمپین کو، اس میں زائنسٹ لابی اس قدر پرومیننٹ ہے کہ اس کے بعد یہ توقع رکھنا کہ ٹرمپ جو کچھ پریزیڈینشیل کیمپین میں کہہ رہے تھے وہ صحیح ہوگا، وہ شاید ووٹر کا بہت سمپل ہونا ریفلیکٹ کرتا ہے، یا ووٹر کا اس چیز سے انڈیفرنٹ ہونا ریفلیکٹ کرتا ہے کہ اس کو یہ سمجھ نہیں ہوتی کہ ایک جب امریکن پریزیڈنٹ وعدے کر رہا ہوتا ہے تو اس کے اوپر ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا، بیکاز بیہائنڈ ہم از اے ویری پاورفل لابی، دیٹ از دا زائنسٹ لابی، اور انہوں نے یو ایس کو تقریباً کنٹرول کیا ہوا ہے. آج خود جو بڑے سینئر کانگریس مین ہیں، سینئر پولیٹیشینز ہیں، تھنکنگ ہیڈز ہیں آف یو ایس، وہ سارے کہہ رہے ہیں کہ یو ایس کو ایک اولیگارکی میں کنورٹ کیا جا رہا ہے. اولیگارکی کی سمپلسٹ ایکسپلینیشن یہ ہے کہ ایک ایسی فیملی یا ایک ایسا گروپ جب کنٹرول کرنا شروع کر دے اسٹیٹ کو جس میں صرف ان کے انٹرسٹ ہوتے ہوں، مونارکی کی ہی ایک فارم ہے. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جن کارپوریشنز کے ہیڈ ٹیم میں شامل ہیں ٹرمپ کے ساتھ، انہوں نے مل کے ایک اولیگارکی کریٹ کر دی ہے، اور ان کو فیڈرلزم جو کہ کانسیپٹ ہے امریکن ڈریم کے پیچھے یا امریکن کانسٹیٹیوشن کے پیچھے، اس کا کوئی خیال نہیں ہے، اس کا کوئی ریگارڈ نہیں ہے. بڑی بلیٹنٹ وائیولیشن ہو رہی ہے کانسٹیٹیوشن کی، اور آف کورس وہ ہم وٹنس بھی کر رہے ہیں، بیکاز اگر فیڈرل ججز کہہ رہے ہیں کہ آپ کسی کو ڈیپورٹ نہیں کر سکتے، اس کے باوجود وہ اسٹوڈنٹس کو بھی اور بھی کچھ لوگوں کو، اگر وہ ایک گروپ آف پیپل کو پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو گینگسٹر ہیں اور ان کو فوراً ڈیپورٹ کر دیتے ہیں، تو آپ نے تو اپنے ملک کے ہی سسٹم کو موقع ہی نہیں دیا کہ وہ انویسٹیگیٹ کر سکیں کہ وہ واقعی لیگل تھے، وہ واقعی ڈرگ ٹریفکر تھے، وہ کون تھے. اس سٹوری پہ میں بعد میں آؤں گی جس میں ان کے ساتھ جو سلوک کیا گیا، جس طرح ان کو ڈیپورٹ کیا گیا، وہ کتنا ان ہیومن تھا. اور یہی یو ایس ہے جب اس کا اپنا پرزنر سواپ ہونا ہے حماس کے ساتھ، تو یہ اس کے لیے پوری دنیا کو ہلانے کو تیار ہیں. سو دا امیریکن پیپل دیم سیلوز آر ورڈ اباؤٹ امیریکا.
بٹ اس وقت جو بہت ایک امپورٹنٹ میرے سامنے ایک ریسرچ آئی ہے، میں وہ آپ کے ساتھ آج شیئر کرنا چاہتی ہوں. یہ گارڈین میں چھپی ہے اور یہ ریڈر کو یہ بتا رہی ہے کہ کس طرح جو ڈیپورٹیشنز ہو رہی ہیں ان کے پیچھے بھی یہ کوئی رینڈم نہیں ہے، یہ کوئی سمبولک نہیں ہے، ان کے پیچھے سوچی سمجھی اسکیم ہے، پوری ورکنگ ہے. اور وہ ورکنگ کیسی ہوئی ہے، لیٹ می شیئر اٹ ود یو. گارڈین میں جیسے جیسے چیزیں ایکسپلین کی گئی ہیں میں آپ کو بتاتی جاؤں گی. پرو اسرائیل گروپ says that it has deportation list and it has sent thousands of names to Trump officials. یہ ایک پرو اسرائیلی گروپ ہے، وہاں کی ایک پی آر کمپنی سمجھ لیں. یہ ڈفرینٹ ٹیگس کے انڈر کام کرتے ہیں، بہت انفلوئنشل ہوتے ہیں، ان کی پریزنس آپ کو ہر جگہ ملے گی. اور ان کی جو ریسرچ ہے وہ اے آئی ڈریون ہے کمپلیٹلی. اس میں فیشل ریکگنیشن بھی ہے. جو ٹیکنالوجی یہ یوز کر رہے ہیں اس میں لوگوں کو ٹریس کرنے کے لیے کہ کون لوگ ہیں جو اینٹی سیمیٹک ہیں یا جو اینٹی جو پرسپیکٹو رکھتے ہیں، یہ ان کو ٹریس اینڈ ٹریک کر کے ان کے بارے میں پوری کیمپین چلاتے ہیں اور پھر اس کو شیئر کرتے ہیں ود دا ٹرمپ ایڈمنسٹریشن. اور پھر وہ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے لوگ جاتے ہیں جو ان لوگوں کو جا کے کیمپسز سے اٹھاتے ہیں. سو یہ ایک سارا پلان ہے جو امپلیمنٹ ہو رہا ہے. دیر از نتھنگ رینڈم اباؤٹ اٹ. بیٹار US, BETAR, is among far-right groups supporting Trump effort to deport students involved in pro-Palestinian protests. اچھا، انہوں نے یہ لکھا ہے کہ this week Donald Trump himself said that محمود خلیل، جس کے بارے میں ہم نے ویڈیو پہ بھی بات کی تھی کہ وہ پہلے اسٹوڈنٹ ہیں جو کولمبیا سے اریسٹ ہوئے ہیں، that his arrest was just the first of many to come. یہ خود ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ یہ صرف ایک اسٹوڈنٹ نہیں ہے، ہم پورا کریک ڈاؤن کر رہے ہیں آن دا یونیورسٹیز. جس طرح کولمبیا ہے، سیراکیوز یونیورسٹی ہے، UCLA ہے، کافی ساری یونیورسٹیز کی اس میں لسٹ ہے جہاں پہ یہ ٹریک کیا گیا ہے، ٹریس کیا گیا ہے. بیٹار جیسی کمپنیوں اور ان جیسی PR فرمز جن کا سوشل میڈیا میں بہت بڑا نیٹ ورک ہے، انہوں نے پوری لسٹ تیار کی ہے کہاں کون سے اسٹوڈنٹس، کون سے فیکلٹی ممبرز ایسے ہیں جو اینٹی سیمیٹک ہیں. So it is a drive to free US from anyone who has any sentiment which is against the Jews, in simplest words. اگر آپ یہودیوں کے خلاف سوچتے ہیں، چاہے وہ آپ ابھی جو غزہ کی وار ہو رہی ہے اس کی وجہ سے سوچ رہے ہوں، آپ کوئی ایسی بات ایکسپریس کرتے ہیں جو ان کے خلاف جاتی ہے، وہ سب ریکارڈ ہو رہی ہے. آپ کا سوشل میڈیا پلیٹ فارم، آپ کی کنورسیشنز، آپ کے اوپینینز سب ٹریک ہو رہے ہیں. اور اس کے لیے وہ کون کون سی ٹیکنالوجی یوز کر رہے ہیں انہوں نے اس کو کنفیس کیا ہے، لیکن اس کی ڈیٹیلز آف کورس وہ دینے کو تیار نہیں ہیں. سو جب محمود خلیل کا اریسٹ ہوا تو بیٹار جو تھا اس نے سب سے پہلے سوشل میڈیا پہ یہ کلیم بھی کیا اور اس چیز کو مانا کہ انہوں نے ان کا نام جو ہے وہ گورنمنٹ کو پرووائڈ کیا تھا. اس سے آپ یہ اندازہ کر لیں کہ یہ جو اسرائیلی لابیز ہیں، زائنسٹ لابیز ہیں. اور میں نے پہلے بھی بات کی تھی کہ زائنسٹ کون ہیں، جیوز کون ہیں، دونوں میں فرق ہے. ہم کسی دن دوبارہ بھی اس پہ بات کر سکتے ہیں. بہرحال فی الحال آپ یوں سمجھ لیں کہ جو زائنسٹ ہیں وہ بہت فار رائٹ جیوز ہیں جو کہ بالکل کسی لاجک میں، کسی اسکرپچر میں بلیو نہیں کرتے، جو یہ کہتا ہے کہ سارے ریلیجنس کا حق ہو سکتا ہے ایک ہی وقت میں بیت المقدس کے اوپر، اس کو نیوٹرل سٹی ڈکلیئر کیا جا سکتا ہے کیونکہ مسلمان، کرسچنز اینڈ جیوز سب کے لیے وہ بہت ہولی لینڈ ہے. لیکن جو زائنسٹ ہیں وہ کہتے ہیں وہاں پہ صرف یہودیوں کا حق ہے. دس از دا ڈفرینس. سو اس کے علاوہ بیٹار وچ ہیز بین لیبلڈ ایز extremist group by the Anti-Defamation League, a Jewish advocacy group, said on Monday that it had been working on deportations and will continue to do so. یعنی کہ یہ different advocacy groups جو ہیں یہ مل کے deportations پہ کام کر رہے ہیں، کن لوگوں کو یہاں رہنا چاہیے، کن کو نہیں رہنا چاہیے، وہ صاف کر رہے ہیں امریکن سوسائٹی کو ہر اس بندے سے جو تھوڑا سا بھی اینٹی جیو ہے. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ چاہے وہ نیچرلائز سٹیزنز ہی کیوں نہ ہوں. نیچرلائز سٹیزنز آپ جانتے ہوں گے وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ بورن نہیں ہوتے US میں، لیکن سارا لیگل پروسیس کمپلیٹ کر کے انہوں نے وہاں لیگل سٹیٹس حاصل کیا ہوتا ہے. تو آپ کے سامنے ہے کہ اٹ از ویری ڈیفیکلٹ آلدو کہ آپ ایک گرین کارڈ ہولڈر کو ڈپورٹ کریں یا اس کے ساتھ اس طرح کا سلوک کریں، بٹ ٹرمپ از ڈوئنگ دیٹ.
اس کے علاوہ وہ کہہ رہے ہیں ہم نے ایسے لوگوں کی پوری ڈیپورٹیشن لسٹ بنائی ہے جو کہ ٹیررائز کر رہے ہیں امریکہ کو اور ہم ان کو یہاں نہیں رہنے دیں گے. اسٹوڈنٹس بھی شامل ہیں اس لسٹ میں, فیکلٹی بھی شامل ہیں, visas from institutions like Columbia, University of Pennsylvania, UCLA, Syracuse University, and others to representatives the Trump administration. The group claims to have documentation including tapes, social media, and more to support their actions. It claims that it will be sharing names with several high-ranking officials, including the Secretary of State Marco Rubio, the White House Homeland Security Advisor Stephen Miller, and the Attorney General Pam Bondi, among others. So یہ ساری جو کی ایڈمنسٹریشن ہے مارکو روبیو کی, جو کہ سارے مسئلے کو ڈائریکٹلی ہینڈل کر رہی ہے, انہوں نے بڑے آرام سے ایک نئی ڈیفینیشن نکال لی ہے اس کی کہ ویزا از این انویٹیشن دیٹ یس یو کین کم ٹو آور کنٹری, لیکن اگر ہمارے کنٹری میں آ کے ہمارے رولس کو آپ وائلیٹ کریں گے تو ہم وہ ویزا ریووک کر سکتے ہیں. دس از دا سمپلسٹ ایکسپلینیشن. اور اگر آپ کے پاس گرین کارڈ بھی ہے ہم وہ بھی ریووک کر سکتے ہیں کیونکہ وہ بھی ہم نے ہی آپ کو دیا تھا. بہرحال یہ کانسٹیٹیوشنل رائٹس ہیں سارے جن کو بائی پاس کر رہے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ اور ان کی ایڈمنسٹریشن. آئی ڈونٹ نو, کیونکہ ماضی میں ایسی کوئی ایگزامپل نہیں ہے کہ کسی پریزیڈنٹ نے کانسٹیٹیوشن کو وائلیٹ کیا ہو یو ایس میں. تو اب اس سے ججز, فیڈرل ججز, سپریم کورٹ, کانگریس کیسے اس کے ساتھ نپٹے گی یا وہ کتنے کمپلیسنٹ ہیں اس میں. دس از اے کویسچن اینڈ دس از یٹ ٹو بی سین کہ اگر ایک ایڈمنسٹریشن یہ سب کر رہی ہے تو کتنی امیونٹی ہو سکتی ہے ایک پریزیڈنٹ کے پاس. وہ کون سا لیول ہے جس پہ جا کے یو ایس کے جو سارے سسٹمز ہیں وہ اتنے ایکٹیویٹ ہوں کہ کہیں نہ کہیں ان کو روکا جائے. لیٹس سی. اس کے علاوہ جو امپورٹنٹ چیز ہے انہوں نے یہ شیئر کی ہے کہ لاسٹ ویک اٹ واز رپورٹڈ دیٹ دا یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ پلانس ٹو یوز اے آئی ٹو آئیڈینٹیفائی فارن اسٹوڈنٹس فار ڈیپورٹیشن. اس کے علاوہ وہ بڑے کلیئرلی کہہ رہے ہیں کہ یہ سارا جو ایگزیکٹو آرڈر ہے اٹ از ایمڈ ایٹ combating anti-Semitism. An accompanying fact sheet pledged the administration would cancel the student visas of those who will be identified as Hamas sympathizers, pro-Palestinian, اینٹی-امریکن. انہوں نے ساری چیزیں اٹیک کر دی ہیں ایک ہی جگہ پہ. اینڈ ڈپورٹ دوز ہو پارٹیسپیٹڈ ان پرو جہادسٹ پروٹیسٹس. انہوں نے جہاد کو بھی اسی کیٹیگری میں ڈال دیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں یو آر پرو جہادسٹ اگر آپ حماس کے ایکشنز کو سپورٹ کر رہے ہیں یا آپ پیلسٹینینز کے حق میں بول رہے ہیں. اس کے علاوہ جو ایک ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہے راس گلیک اس بیٹار کمپنی کے, جو یہ اسرائیلی کمپنی ہے جس نے یہ ساری معلومات فراہم کی ہیں اور مانا ہے کہ ڈیپورٹیشنز کے پہلے کے پیچھے ہمارا ورک ہے, سارا ہماری ورکنگ ہے. ان کا کہنا ہے کہ وہ لا میکرز کے ساتھ مستقل کیپٹل ہل جو کہ مین آفیشیل آفس ہے یو ایس کا, وائٹ ہاؤس کا ان دا واشنگٹن, تو کیپٹل ہل میں وہ کہہ رہے ہیں ہم آن ریگولر بیسز لا میکرز سے مل رہے ہیں انکلوڈنگ دا ڈیموکریٹک سینیٹر جان فٹرمن. اس لیے میں نے کہا کہ کانگریس سے بھی آپ یہ امید نہ رکھیں کہ شاید وہ اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے, کہ آپ ایسا نہ کریں, بیکاز کانگریس کے اندر بھی تو ایسے لوگ موجود ہیں جن کی کیمپینز, پولیٹیکل کیمپینز کی ساری فنڈنگ جوئش لابیز نے کی ہوئی ہے. سو دس از ہاؤ پاورفل دے آر اینڈ دس از وائی بائیڈن ہوں یا ٹرمپ ہوں یا اس سے پہلے کوئی بھی ہو, وین اٹ کمز ٹو اسرائیل دیر از اے اسٹیٹ پالیسی, کیونکہ اندر سے سارا اس زائونسٹ لابی نے چیزوں کو اتنا کنٹرول کیا ہوا ہے کہ وہ ہل بھی نہیں سکتے. انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ہم نے کیسے یہ جو لسٹس ہیں یہ بنائی ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں دا لسٹ ور آئیڈینٹیفائڈ تھرو ٹپس فرام اسٹوڈنٹس, فیکلٹی اینڈ ادر اسٹاف ممبرس. یعنی ان کی اپنی کلاس میں جو لوگ تھے, فیکلٹی میں جو لوگ تھے, وہ اندر سے ٹپس دے رہے تھے اس آرگنائزیشن کو. اور آف کورس وہ جیوز ہوں گے, دے کنیکٹ ود دیز آرگنائزیشنز, وہ انفارمیشن لیک کرتے ہیں, وہ بتاتے ہیں کس کے کیا خیالات ہیں, اینڈ بیسڈ آن دیٹ انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے کولیبریٹرز کو بھی پکڑا ہے کہ جو ایسے خیالات تو نہیں رکھتے لیکن کسی حد تک اس سوچ کو پسند کرتے ہیں. آپ اندازہ کریں وہ کتنی ڈیٹیل میں جا رہے ہیں. He had received support from collaborators who use facial recognition, AI-based technology to help identify protesters that can even identify people wearing face coverings. He declined to elaborate on the specific technology used. یعنی کہ وہ کس طریقے سے ٹیکنالوجی کو یوز کر کے آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں ان لوگوں کو.
اس کے علاوہ جہاں وہ ان لوگوں کو ٹیررسٹ کہہ رہے ہیں، اینٹی امریکن کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں یہ ہماری جو ویسٹرن سویلائزیشن ہے اس کو بھی خراب کر رہے ہیں. سو وی آر ایکچولی سیکیورنگ آر سویلائزیشن بائی ڈیپورٹنگ دیز پیپل فرام یو ایس. اس کے علاوہ انہوں نے تقریباً آپریٹیوز کہنا شروع کر دیا. آپریٹیو ایک ایسا ورڈ ہوتا ہے جو اسپائی ایجنسیز میں یوز ہوتا ہے کہ کوئی آپریٹیو ہے جو فیلڈ میں ہے، جو کسی آئی ایس آئی کے لیے، ایف بی آئی کے لیے، اس کے علاوہ MI6 کے لیے، MI17 کے لیے، موساد کے لیے، کسی اسپائی ایجنسی کے لیے، کسی لا انفورسمنٹ ایجنسی کے لیے جو فیلڈ میں کام کر رہا ہو وہ آپریٹیو ہوگا. تو انہوں نے اسٹوڈنٹس کو آپریٹیوز کہنا شروع کر دیا کہ یہ ایٹ دا بیہسٹ آف حماس آپریٹ کر رہے ہیں ان دا US سوئل. سو آپ اندازہ کریں کہ وہ کس ایکسٹریم تک جا رہے ہیں. دوسری امپورٹنٹ چیز اس میں یہ ہے کہ جو مشنز یہ ساری ایکٹیویٹی کر رہے ہیں اگینسٹ اینی ون، ایکچولی اگینسٹ آل دا اسٹوڈنٹس اینڈ اینی ون، فیکلٹی ممبر بھی کوئی ہو سکتا ہے. وہ ابھی تو یہ فرسٹ لیول پہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہو رہا ہے، اس کے بعد یہ پتہ نہیں کس لیول پہ جائے گا. وہ ساتھ ساتھ ویڈیوز کو کیپچر کر رہے ہیں، انہیں ریلیز کر رہے ہیں آن سوشل میڈیا، اینڈ دے آر ویری ہیپی اباؤٹ اٹ. اس کے بعد وہ اسے سیلیبریٹ بھی کرتے ہیں. سو دے آر پریٹی اوپن اباؤٹ اٹ کہ جو ہمارے خلاف لوگ ہیں ان کو پکڑا جا رہا ہے. دے آر ایکچولی سیلیبریٹنگ اٹ. اور انہوں نے لکھا ہے کہ ایک اور ایسپیکٹ جو اس کا سامنے آیا ہے وہ یہ ہے کہ جو خلیل محمود جو اریسٹ ہوئے ہیں، انہوں نے اپنے اریسٹ سے ایک دن پہلے کولمبیا یونیورسٹی کو ای میل لکھی تھی، فیکلٹی کو، جس میں انہوں نے کہا تھا مجھے پروٹیکشن دی جائے، مجھے دھمکیاں مل رہی ہیں. اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا ڈی ہیومنائزنگ کیمپین ہو رہی ہے میرے خلاف آن سوشل میڈیا. اور اس کے بعد انہوں نے یہ بھی لکھا کہ دیئر اٹیکس ہیو انسائٹڈ اے ویو آف ہیٹ انکلوڈنگ کالس فار مائی ڈیپورٹیشن اینڈ ڈیتھ تھریٹس. He added, I haven't been able to sleep, fearing that any dangerous individual might come to my home. I urgently need legal support and I urge you to intervene and provide the necessary protection to prevent further harm. لیکن ظاہر ہے جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے، کسی نے ان کو پروٹیکشن فراہم نہیں کی. اس کے علاوہ جو کیرولین لیوٹ ہیں جو کہ اسپوکس پرسن ہیں وائٹ ہاؤس کی، انہوں نے کہا کہ کولمبیا یونیورسٹی ہیز بین گیون دا نیمز آف ادر انڈیویجولز ہو ہیو انگیجڈ ان پرو حماس ایکٹیویٹی بٹ سیڈ دیٹ دا اسکول واز ریفیوزنگ ٹو ہیلپ DHS آئیڈینٹیفائی دوز انڈیویجولز آن کیمپس. یعنی وہ بالکل آپ کو صاف بتا رہی ہیں دس از آور پالیسی، اور ہم لسٹ شیئر کر رہے ہیں یونیورسٹیز کے ساتھ، اور ہم انہیں اریسٹ بھی کریں گے، ڈیپورٹ بھی کریں گے. اس کے علاوہ ایک اور گروپ ہے ADL. اٹ ڈسکرائبز اٹ سیلف ایز فائٹنگ اینٹی سیمیٹزم ایٹ آل لیولز. میں آپ کو یہ سب اس لیے بتا رہی ہوں کہ آپ کو پتہ چلے کہ کس کس لیول پہ کام کر رہے ہیں اور کتنے ڈیپلی انگرینڈ ہیں انٹو دا سسٹم آف امریکہ. انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ آل فارمز آف ہیٹ اگینسٹ دا جیوز we are focused on fighting anti-Semitism, and that is also known to view campus protests as anti-Semitic. We welcome the escalation and said that it appreciated the Trump administration broad, bold set of efforts to counter campus anti-Semitism. یہ تو اتنی لمبی اور ڈیٹیلڈ رپورٹ ہے کہ میں نے آپ سے صرف اس کی کی تھنگس شیئر کی ہیں. ایٹ دا سیم ٹائم کچھ جوش گروپس ایسے بھی ہیں جو سمجھتے ہیں کہ آپ اینٹی سیمیٹزم کو کنٹرول تو ضرور کریں، اور یہ جو پرو پیلسٹائن اتنی ویو ہے یہ سب آپ ضرور کریں، لیکن یہ کرتے ہوئے آپ ڈیموکریٹک رائٹس کو نہ وائلیٹ کریں. وہ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ وہ صرف یہ اس لیے نہیں کہہ رہے کہ ان کو کوئی ہمدردی ہے ان لوگوں سے. دیز آر دا گروپس آف پیپل ہو بلیو کہ اگر آج ہم اتنے آئرن ہینڈ کے ساتھ ان لوگوں کے ساتھ نمٹ بھی لیں گے، ان لوگوں کے ساتھ جو سلوک کرنا چاہیں کر بھی لیں گے، کل کو ہم انسیکیور ہو جائیں گے، ہم پہ اٹیکس آنا شروع ہو جائیں گے. اور وہ اٹیک کوئی صرف مسلمس کی طرف سے نہیں آئیں گے، کیونکہ یہ ساری جو کیمپین ہے اٹ از ناٹ ٹارگیٹڈ ٹورڈز مسلمس اونلی، اٹ از اگینسٹ اینی ون جس کو وہ سمجھتے ہیں یہ اینٹی سیمیٹک ہے. anyone who is pro-Palestinian, anyone who thinks کہ وہاں پہ زیادتی ہو رہی ہے. سو اگر ہم اس وقت ایک بڑے آئرن ہینڈ کے ساتھ ان لوگوں سے نبٹ بھی لیں گے تو پھر کچھ عرصے بعد ہم تک جب اٹیکس آنا شروع ہوں گے، اور وہ کس نوعیت کے ہوتے ہیں، وہ کوئی جہادسٹ گروپ واقعی کھڑا ہو جاتا ہے دنیا کے کسی حصے میں ہمارے خلاف، اس ری ایکشن میں اسٹوڈنٹس خود سے کچھ کرنا شروع کر دیتے ہیں، جن کو ہم ڈیپورٹ کر رہے ہیں وہ کہیں اور جا کے، فار ایگزامپل میں بات کر رہی ہوں، وہ جا کے واقعی انصار الاسلام کو یا حماس کو یا حوثیز کو جوائن کر لیتے ہیں، کیونکہ ان کا مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ آپ نے ان کے ساتھ اتنا برا سلوک کیا ہے تو کیا ہوگا.
یہ وہ سوچ ہے جس کی وجہ سے یہ ڈفرینٹ گروپس ہیں جنہوں نے تھرسڈے کو ہوم لینڈ سیکیورٹی کو ایک لیٹر لکھا ہے کہ وی ڈو اپریشیٹ دا ایفرٹس دیٹ یو آر ڈوئنگ، بٹ جس طریقے سے آپ نے محمود خلیل کو ڈیٹینشن میں رکھا ہے دیٹ از ویری ڈسٹربنگ اینڈ وی فیل دیٹ اٹ کوڈ ہیو بین ڈن وداؤٹ ڈیمیجنگ دا ڈیموکریٹک رائٹس. سو اگر آپ کو کوئی یہ بہت کرٹیکل معاملہ ہے، اس میں بڑی فائن اینگلنگ ہے. اگر کوئی آپ کو ایسا ملتا ہے جو یہ سب کچھ سپورٹ نہیں کرتا، اس کا اپنا اینگل ہے، لیکن اس ایک بات پہ سارے کمیٹڈ ہیں، اس ایک بات پہ سارے ڈیپلی انوالوڈ ہیں کہ پیلسٹینینز کو وہاں سے نکالا جائے اور جو قبضہ ہے اسرائیل کا وہ وہاں پہ پرماننٹ کیا جائے. پیلسٹینینز نام کی وہاں پہ کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے. ان کو وہ کہاں اٹھا کے پھینکتے ہیں، ڈسپلیس کرتے ہیں، دے آر ناٹ بادرڈ اباؤٹ اٹ. اب نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گی کہ ایجپٹ کا بارڈر ساتھ ہی لگتا ہے، جارڈن کا بارڈر ساتھ ہی لگتا ہے، وہ لوگ کیوں نہیں لینا چاہ رہے؟ یہ پیلسٹینینز کہاں جائیں گے؟ سیریا کا حال برا ہے، لیبنان کا حال برا ہے، آلریڈی یمن میں جو ہو رہا ہے وہ آپ جانتے ہیں. گلف کنٹریز آپ کے سامنے ہیں، وہ خاموش ہیں. اور ویری ڈس اپوائنٹنگ تھنگ فار می اسپیشلی از کہ الجزیرہ، کیونکہ میں اب نیکسٹ 1-2 دن میں ویڈیو اس پہ بھی کروں گی کہ اس سب کا امپیکٹ، کیونکہ اگر یہ جوئش لابی، یہ زائنسٹ لابی اتنی اسٹرانگ ہے کہ اس نے یو ایس کی سینٹرل کمانڈ کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا ہے اور کریک ڈاؤن شروع کر دیا ہے یو ایس سٹیزنز پہ، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اس میڈیا کی طرف نہ آئے، ان جرنلسٹ کی طرف نہ آئے جو کچھ نہ کچھ صحیح رپورٹ کرنا چاہتے ہیں. سو کس طریقے سے کریک ڈاؤن آن میڈیا ہو رہا ہے اور ڈسینٹ، ڈفرینٹ وائسز، کوئی آپ سے اگر اگری نہیں کرتا اس کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے، اور الجزیرہ نے بھی کیسے آہستہ آہستہ اپنی ٹون چینج کرنی شروع کر دی ہے. اینڈ واٹ ڈز دس مین؟ یہ میں آنے والے دنوں میں کور کروں گی. وین آئی ٹیل یو کہ میں اس پہ اسٹوری کروں گی تو اس کے بعد مجھے کچھ ٹائم چاہیے ہوتا ہے ٹو ڈو مائی اون ریسرچ آن اٹ. جس طرح یہ جو سارا پرابلم ہوا ہے کریک ڈاؤن کا، لوگ ابھی تک اس میں بلیو ہی نہیں کر رہے. وہ یہ سمجھ رہے ہیں یہ آئسولیٹڈ انسیڈنٹس ہیں اور ایسا نہیں ہو سکتا. سو اس لیے آئی ڈگ ڈیپر، میں نے تھوڑا سا زیادہ پڑھنے کی کوشش کی، لوگوں سے بات کرنے کی کوشش کی اور اس چیز کو سمجھا کہ کیا یہ چیز ٹیمپریری ہے، کیا یہ ریورس ہو جائے گی، یا یہ ایک لارجر پلان کی طرف ایک جرنی ہے جو کہ سٹارٹ کر دی گئی ہے. سو یس، آج کے لیے اتنا ہی. آئی ول سی یو ٹمارو.